اس ویڈیو کو بغور دیکھیں۔ آج جو میں کہوں گا وہ آج میری زبان کے الفاظ نہیں بلکہ میرے جذبات ہیں وہ جو میری زبان سے ادا ہوں گے، اور میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بغیرت لوگ ہیں اور جو دیوس قسم کے لوگ ہیں وہ ہرگز یہ ویڈیو نہ دیکھیں۔ ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ جن کے اندر ذرا سی بھی غیرت ہے اپنی ماں و بہنوں کے لیے وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور اپنی کم سے کم ایک بہن کو، آج میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، کم سے کم ایک ایسی مسلم بہن کو جس کے بارے میں آپ کو کوئی اندیشہ ہو، اس کے پاس ضرور اس کو شیئر کریں۔ یہ ہے صوفیہ، اور یہ ایک ہندو لڑکے سے پیار کرتی تھی، اور اس کا بوائے فرینڈ امت اس کو تیسرے منزل سے پھینک دیا اور نیچے گر کے اس کی موت ہو گئی۔ تو میں ان تمام مسلمان لڑکیوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھگوا لو ٹریپ کے چکر میں مت پڑو، اور نہیں تو تمہارے ساتھ بھی ایسی گھٹنائیں ہو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس مسلم لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، ذرا اندازہ کیجئے کہ اب غیر مسلم بھی ایک مسلم کو سمجھا رہے ہیں کہ مسلمان بہنوں اپنی حفاظت کرو، اور یہ کتنی بڑی پلاننگ ہے کہ مسلم بہنوں کے ساتھ یہ سب کیا جا رہا ہے۔ جس عورت کو اللہ نے اپنا ایک بال بھی کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں دی تھی، آج وہ لیو ان میں رہ کر کے کسی گوبر کھانے والے، کسی پیشاب پینے والے کے نیچے اپنے جسم کو فروخت کر رہی، اپنی عزت، اپنی آبرو کی اس کو مالک بنا رہی، اور نتیجہ کیا ہوا۔ میں آپ کو ایک ویڈیو اور یہ دکھاتا ہوں، اور یقین ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ رہے ہوں گے، اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ مکہ کا وہ قبرستان ہے جہاں سعودی حکومت نے انتھک کوشش کر لی لیکن اس کے اوپر کوئی تعمیر نہیں کروا سکا۔ شاید اللہ کو یہ منظور ہے، جب لڑکی کو اپنے لیے ناسور سمجھا جاتا تھا، لڑکی پیدا ہوتی تھی، لوگ اپنے چہروں کو چھپائے پھرتے تھے کہ کہیں میری بے عزتی نہ ہو جائے، اس وقت میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بچیوں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے نماز ادا کی ہے، اور دنیا کو یہ بتلایا بیٹی کوئی منحوس چیز نہیں بلکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ جو چند سال پہلے اپنے پیدا ہونے کے فوراً بعد مٹی کے نیچے دفن کر دی جاتی تھی، میرے نبی نے اس کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے اپنی پوری نماز ادا کی، دنیا کو دکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے بتایا بیٹی کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ کے رسول کی زبان سے کہ جس کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اس نے اچھی طرح اس کو پالا، اچھی طرح اس کو بیاہ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اللہ نے عورت ذات کو اس طرح کی عزت عطا فرمائی تھی۔ آج ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ میری بہنوں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، اس پیارے رب سے دور تجھے کس نے کر دیا؟ اللہ تو کتنے اچھے انداز میں، کتنے محبت، کتنی شفقت کے انداز میں تجھ سے کہہ رہا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ آج ہم کسی کیچڑ میں منہ مار رہے ہیں، کسی گوبر میں اپنا منہ کالا کر رہے ہیں، کسی پیشاب میں اپنا منہ کالا کر رہے ہیں۔ یہ تو صرف ایک معاملہ آپ کے سامنے ہے، نہ جانے ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں ہماری بہنیں اس چیز میں ملوث ہیں۔ جب تک دماغ سے یہ سوچ نہیں نکلے گی کہ میرا راہل ایسا نہیں ہے، اس وقت تک یاد رکھنا کہ ہماری بہنیں سلامت نہیں رہ سکتی۔ جب تک ان کے دلوں میں دین کی محبت، جب تک ان کے دلوں میں کفر اور شرک کی نفرت نہیں ہوگی، تب تک یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے، ہم آپ چاہے جتنے بیان کر لیں۔ میں آپ کو دو واقعے بتاتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے، کالج سے انہوں نے کچھ IAS وغیرہ کی تیاری بھی کی ہے لکھنؤ میں۔ وہ عرض کر رہے تھے ایسی لڑکیاں جو ہاسٹل کے اندر رہ کر 5 وقت اور تہجد کی نماز بھی ادا کرتی ہیں، آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے، اور ان کا دن غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ہوٹلوں میں، اویو میں، نہ جانے کہاں کہاں گزر رہا ہے۔ اور جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تو ان کے زبان سے لفظ کیا نکلتا، ارے اتنا تو چلتا ہے۔ اس کا مطلب آپ نے اپنی بچی کو یہ تو بتایا کہ دینداری نماز پڑھنا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کفر اور شرک سے نفرت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جس طرح آپ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ آپ کو آگ میں پھینک دیا جائے، آپ کفر میں داخل ہونے کو اسی طرح جب تک ناپسند نہ کرنے لگیں، اس وقت تک آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ معذرت کے ساتھ یہ برا لگے گا کہ عورتوں کے دماغ میں جذبات ہوتے ہیں، عورتوں کو تھوڑی سی تعریف ان کو بہلا دیتی ہے، عورتوں کی تھوڑی سی تعریف ان کو پھسلا دیتی ہے، عورتوں کی تھوڑی سی تعریف کسی مرد کی طرف ان کو مائل کر دیتی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی ہمیں تربیت کرنی ہے، ان کو دین بتانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ رسول اللہ نے ان کو کس طرح کی عزت عطا کی ہے۔ اللہ نے ایک لڑکی کی ذمہ داری میں کئی نسلوں
نسلوں کی حفاظت رکھی ہے، اللہ نے ایک لڑکی کی ذمہ داری میں کئی نسلوں کی تربیت رکھی ہے، اللہ نے ایک لڑکی کی ذمہ داری میں خاندان کے کئی افراد کی تربیت رکھی ہے، کئی افراد کی تہذیب کا تعلق اس عورت سے ہے۔ یاد رکھیے گا، مرد بگڑتا ہے تو اس کی ذات بگڑتی ہے، عورت بگڑتی ہے تو پورا خاندان بگڑتا ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتا غلطی کہاں ہو رہی۔ ہماری بچیاں نماز بھی پڑھ رہی ہیں، نقاب بھی کر رہی ہیں، پردہ بھی کر رہی ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، اس کے باوجود کسی گوبر میں منہ مار رہی ہیں، اس کے باوجود کسی پیشاب پینے والے کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہیں۔ ان کے بارے میں سوچئے، ورنہ کل قیامت کے دن میں قسم کھا رہا ہوں رب کعبہ کی کہ ماں باپ سے بڑا دشمن اپنے بچے کے لیے کوئی ثابت نہیں ہوگا۔ جو یہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، یہ اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی مجھے ڈر ہے کہ کہیں جہنم میں کھینچ کر کے نہ لے جائیں۔ میں 3 وجوہات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر آپ کے بس میں ہے کہ آپ ان تینوں چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں تو اس پہ آج سے ابھی سے کوشش کیجئے، ورنہ کل صرف روئیں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ہماری بچی دین سے جائے گی، ہماری بچی ایمان سے جائے گی، ہمارا منہ کالا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، میں 3 وجوہات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، وقت پر شادی کا نہ ہونا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے وقت پہ شادی نہیں کی، آپ کی بچی کے اوپر حیا کی جو چادر تھی اس نے ابھی تک اس کو روکا ہوا تھا، لیکن اس حیا کو توڑنے میں آپ کا سب سے بڑا کردار یہ رہا کہ آپ نے اپنی بچی کو موبائل فون دے دیا۔ اور میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی بچی کے ہاتھ میں اگر اینڈرائیڈ فون ہے تو یاد رکھیے گا، اپنے گھر کی دیواریں آپ آسمان تک اٹھا کر کے لے جائیں، اس دیوار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ جو کچھ موبائل، چلو مان لیا جو کچھ موبائل سے اس کی حیا باقی بھی تھی، لیکن آپ نے لے جا کر کے کو ایجوکیشن مخلوط ماحول میں ایک اسی بینچ پہ لڑکا، اسی بینچ پہ لڑکی، آپ نے لے جا کر کے اس کو بٹھال دیا۔ اب ذرا یہ بتائیے، یہ نماز، روزہ، یہ قرآن آپ کی بچی کی اس شہوت کو ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ شہوت وہ ایک بھوک کی طرح ہے۔ جس طرح پیٹ بھرنے کے لیے آپ کو کھانا چاہیے، وظیفے سے پیٹ نہیں بھرا کرتا، اسی طرح کی شہوت کو ختم کرنے کے لیے اس کو ایک لڑکا چاہیے، اس کو ایک مرد چاہیے، لڑکے کو لڑکی چاہیے۔ وہ آپ لاکھ نماز پڑھا لیں اپنی بچی کو، لاکھ آپ صحابہ کے قصے سنا لیں، لاکھ آپ اللہ کا خوف اس کے دل میں اتار دیں، لیکن جب لڑکا لڑکی ایک ساتھ آئیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی بچی کی حیا باقی رہے۔ وہ بہکے گی، وہ بہکے گی، وہ بہکے گی۔ میں 1000 بار قسم کھا سکتا ہوں کہ مخلوط ماحول میں آپ اپنی بچی کو محفوظ رکھ لیں، یہ قیامت تک یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 2-4 محفوظ ہوں، لیکن 2-4 کو لے کر کے بات نہیں کی جاتی، اکثر کو لے کر کے بات کی جاتی ہے۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں گواہ ہوں اس چیز کا کہ مسلم بہنوں کی برہنہ تصویریں غیر مسلم لڑکوں کے پاس ہیں، جو ہمارے جاننے والوں میں سے لڑکیاں ہیں، اور ایسی لڑکیاں جن کے گھرانے دیندار بولے جاتے ہیں۔ میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میرے سامنے حدیث کی کتاب ہے کہ میں انشاءاللہ حانث نہیں ہوں گا اگر میں یہ قسم کھا لوں تو ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ کی اکثر بچیاں اپنی ورجنٹی کھو چکی ہیں۔ بہت بھاری جملہ ہے، میرے سر کا تاج یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اس طریقے کا جملہ بولوں، لیکن دل میں درد اتنا ہے۔ آپ کو کس انداز میں سمجھایا جائے، آپ کو کس انداز میں بتایا جائے؟ آپ کی بچی کے پاس نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، آپ کیوں اس سے نہیں پوچھ رہے کہ یہ بیٹا یہ تجھے کس نے دیا؟ آپ کی بچی کس وقت کہاں جا رہی ہے، آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ ایسا ہرگز مطلب نہیں کہ اگر آپ اپنی بچی کی نگرانی کریں کہ تو آپ کو اس پہ بھروسہ نہیں۔ کیا اللہ کے رسول کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھروسہ نہیں تھا؟ لیکن پردے کا حکم ان کو بھی تھا۔ آپ نے قسم کھا کے پہاڑی کے اوپر کہا ہے کہ فاطمہ یا صفیہ، میں تمہیں بالکل اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، تمہیں اگر بچانے والی کوئی چیز ہے تو تمہارے اعمال ہیں۔ ہماری بچیاں جو رات دن کسی گوبر میں منہ مار رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح بخش دے گا۔ اور یاد رکھیے گا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس میں آپ بھی ہیں، اس میں میں بھی ہوں، جو آپ کی تربیت میں ہے، جو آپ کی نگرانی میں ہے۔ اس نے غلط راستہ کیوں اختیار کیا، اس کا سوال آپ سے کیا جائے گا اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ دوستو، میں گزارش کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، ہندوستان کے اندر اور دنیا کے اندر مسلمانوں کے حالات دیکھ لیے کس طرح کے ہیں۔ ہر روز آپ کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہر روز آپ کے دین کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، ہر روز آپ کو دین سے متنفر بنانے کا کام کیا جا رہا۔ آپ کو ایسے کالجوں میں لے جا کر کے بٹھا دیا گیا جہاں سے آپ کے دل سے دین کی محبت نکالی جا رہی ہے۔ آپ کو ایسے ماحول میں تعلیم دی جا رہی ہے جہاں آپ زنا کو معیوب سمجھتے ہی نہیں، جہاں آپ زنا کو غلط سمجھتے ہی نہیں۔ اور اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ جب انسان گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دے۔ سبسکرائب